Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation we face. नाज़रीन, बिलाहिर तारीख में पहली बार कोई इसराइली वजीर आजम मैदान जंग से भागने पर मजबूर हुआ है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर रॉकेटों की बारिश के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। हमास के अस्करी विंग कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल रजीम की गजा पर बमबारी के नतीजे में फलस्तीनियों की शहादत के रद्द अमल में मकबूजा इलाकों पर नए मिसाइल हमले शुरू कर दिए। फलस्तीन अल यौम के मुताबिक कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल रजीम के फलस्तीनी शहरियों पर हमलों के जवाब में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल की हमले की इत्तला दी है। इसी तरह मकबूजा इलाकों अल रद, रशून अल तस्यून, फलासीम, कफार अज़्ज़ा, साइद और होलून में भी खतरे के सायरन बज गए हैं। अल-अक्सा तूफान ऑपरेशन के आगाज से अब तक गजा में शहीदों की तादाद 704 जबकि जख्मियों की तादाद तकरीबन 4000 तक पहुंच गई है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत खत्म कर दी और नई जंगी काबीना तश्कील दे दी। किसी भी मुल्क में ये कदम तब उठाया जाता है जब हुकूमती सरबराह को मालूम हो जाए कि अब हालात इसके कंट्रोल से बाहर हैं। इसलिए हुकूमत में अपोजिशन के लोग लिए जाएं ताकि तबाही का सारा इल्जाम एक शख्स के सर ना आ सके। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के रहनुमा बेनी गैंट्स के साथ गजा की आजादी पसंदों के साथ जंग के दौरान हंगामी हुकूमत का ऐलान किया है, यानी उन्होंने अपनी मुंतखब हुकूमत को खत्म करके एक अलग हंगामी हुकूमत बना ली है। कल नेतन्याहू और बेनी ने मुलाकात की जिसमें दोनों ने हंगामी हुकूमत और जंगी काबीना के क़याम पर इत्तफाक किया। 3 रुकनी जंगी काबीना में नेतन्याहू, गेंडर और वजीर दिफा योवो गैलेंट शामिल होंगे। गार्डी आइजनकोट जो गेंट्स की पार्टी के साबिक आर्मी चीफ भी हैं, अब वो स्ट्रेटेजिक अमूर के मुबस्सिर के तौर पर काम करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यार लिपिड अपने साबिक इत्तेहादी के साथ शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बयान में कहा गया है कि जंगी काबीना में उनके लिए एक नशिस्त मखसूस होगी। ताहम उन्होंने इस मौके पर भागने को तरजीह दी है। नेतन्याहू के इंतहाई दाएं बाजू और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्सी यहूदी भी इत्तेहादी हुकूमत में नहीं रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसराइली वजीर आजम ने अदालती इस्लाहात को भी मुंजमद कर दिया है। अब न सिर्फ इसराइल में लोग जंग से मुतासिर हो रहे हैं बल्कि नेतन्याहू के इन इक़दामात के खिलाफ भी सड़कों पर निकल रहे हैं। आज से इसराइल में कोई भी मुंतखब हुकूमत नहीं होगी। मुल्क चलने या चलाने का सारो दारोमदार अब जंग के नतीजे पर है। इस दौरान किसी भी बिल या हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर शुदा तहरीकों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिसका जंग से कोई ताल्लुक ना हो। यानी आप कह सकते हैं कि मुल्क में जंगी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मुंतखब नुमाइंदे सारे भाग निकले हैं। दोस्तों, नेतन्याहू इस बार निहायत मुश्किलात से दो चार है। हालिया मुलाकात के बाद जिन 3 रहनुमाओं ने हुकूमत कायम की है, इनमें गेटेंस ने आखिरी बार नेतन्याहू इंतजामिया में 2020-2021 में एक मुआहदे के तहत खिदमात अंजाम दी थी, जिसके तहत इन्हें हुकूमत की मुद्दत के दूसरे निस्फ हिस्से के लिए क़यादत संभालनी थी, लेकिन इनके वजीर आजम बनने से पहले ही इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया था। ताहम अब इन्हें दोबारा जंगी हुकूमत का हिस्सा बनाया गया है, जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि नेतन्याहू बीच में से निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, अब आपको कुछ जंग के मुतालिक अपडेट्स भी देते हैं। इसराइली फौज की गजा की पट्टी पर ताज़ा हमलों में हमास के सियासी ब्यूरो के अरकान ज़िक्रिया अबुल मोमर और जवाद अबू शिमाला शहीद हो गए हैं। हमास ने दोनों रहनुमाओं की शहादत की फलस्तीनी कौम के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानी का हिस्सा करार दिया। हमास का कहना है कि दोनों रहनुमाओं समेत इसराइली बर्बरियत में शहीद होने वाले तमाम फलस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर रॉकेटों की बारिश के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। हमास के अस्करी विंग कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल रजीम की गजा पर बमबारी के नतीजे में फलस्तीनियों की शहादत के रद्द अमल में मकबूजा इलाकों पर नए मिसाइल हमले शुरू कर दिए। फलस्तीन अल यौम के मुताबिक कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल रजीम के फलस्तीनी शहरियों पर हमलों के जवाब में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल की हमले की इत्तला दी है। इसी तरह मकबूजा इलाकों अल रद, रशून अल तस्यून, फलासीम, कफार अज़्ज़ा, साइद और होलून में भी खतरे के सायरन बज गए हैं। अल-अक्सा तूफान ऑपरेशन के आगाज से अब तक गजा में शहीदों की तादाद 704 जबकि जख्मियों की तादाद तकरीबन 4000 तक पहुंच गई है। हमारी इतलात के मुताबिक इसराइली फौजियों का निजी लिबास में फरार, सरहदी एहलकारों की हलाकत, इसराइली गाड़ियों की लूटमार और यहाँ तक के सरहदी चौकियों पर इसराइली टैंकों को कब्जे में लेने की तस्वीर इसराइल के हैरान कुन शिकस्त को जाहिर करती हैं। दोस्तों, जब हमास ने फलस्तीनियों पर हमले के जवाब में हमला किया तो इसराइली हुकूमत के लड़ाका तैयारों ने गजा में अल आलम टीवी चैनल के दफ्तर पर हमला किया है। इसराइली फौजियों के हमलों को कवरेज रोकने की गर्ज से मंगल को गजा के लगे हिल रुमाल में वाक़े अल आलम न्यूज नेटवर्क के दफ्तर पर बमबारी की। इतलात के मुताबिक इस हमले के बाद गजा में अल आलम चैनल की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। तहम खुशकिस्मती से इस हमले में अल आलम चैनल के किसी भी कारकुन का कोई नुकसान नहीं हुआ।
اسرائیلیوں نے اپنی جارحیت جاری رکھتے ہوئے منگل کی صبح غزہ میں صحافیوں کی عمارت پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 صحافی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حکومت نے عمدن غزہ میں صحافیوں کی عمارت کو نشانہ بنایا تاکہ وہ اس شہر میں اسرائیلی فوجیوں کی کوریج کو روک سکے۔ اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے جواب میں حماس نے ہفتے کے صبح تل ابیب، اشدود، اسکلان سمیت مقبوضہ علاقوں پر ہزاروں میزائلوں اور راکٹوں سے حملہ کیا تھا، اور دونوں طرف سے جھڑپوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں اب تک ہزاروں اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ اس دوران اسرائیلی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر کئی بار بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 788 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 900 فلسطینی شہریوں کی شہادت کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری طرف طوفان الاقصی آپریشن میں فلسطینیوں کی کارروائی میں 12 اسرائیلی ہلاک اور 2900 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں میں سینکڑوں شدید زخمی ہیں اور بعض زندگی موت کی کشمکش میں بتائے جاتے ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق شہداء میں 8 صحافی شامل ہیں، جبکہ 20 صحافی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران بمباری میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ خاندانوں کے خلاف اب تک کم از کم 22 اجتماعی قتل عام ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس میں تقریباً 150 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے خبردار کیا کہ اسرائیلی جارحیت کی شدت سے ہسپتالوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ہسپتال اسرائیلی محاصرے کے نتیجے میں ادویات، طبی استعمال کی اشیاء اور ایندھن کی بڑی کمی کا شکار ہیں۔ اس رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ اسرائیلی صحت کی سہولیات اور ایمبولینس کو نشانہ بنانے کا دائرہ کار وسیع کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 5 طبی اہلکار شہید اور 10 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 7 ہسپتالوں اور صحت کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں براہ راست نقصان پہنچایا گیا۔ ناظرین، اتنی تباہی کے بعد بھی امریکہ کا اسلحے سے بھرا ہوا طیارہ فلسطینیوں کے لیے تیار کھڑا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر نے اسرائیل کی فوجی امداد بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے۔ ادھر حماس نے اسرائیل کو جوابی دھمکی دی ہے اور واضح کیا ہے کہ قبضے کے خلاف مزاحمت فلسطینیوں کا حق ہے۔ ہم مقدس مقامات کا دفاع کریں گے اور قبضہ ختم کروا کے ہی دم لیں گے۔ اسی طرح رہبر انقلاب آیت اللہ نے بھی زبردست بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا تباہ کن زلزلہ تھا جس نے غاصب حکومت کی بنیادوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں فلسطینی جوانوں اور مدابروں کی پیشانی اور بازوؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رزمیہ کارنامہ فلسطینیوں کا کام نہیں ہے، وہ اپنے اندازوں میں غلطی کر رہے ہیں۔ یہ مصیبت اپنے اوپر صہیونی خود اپنی کارکردگی سے لائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ظلم و جرائم حد سے گزر جائے، جب درندہ خوئی آخری حد کو پہنچ جائے تو طوفان کا منتظر رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کا دلیرانہ فداکارانہ اقدام غاصب دشمن کے ان جرائم کا جواب ہے، جس کا ارتکاب اس نے برسوں کیا اور حالیہ مہینوں کے دوران ان میں شدت آ گئی۔ اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت بھی ہے اور ماضی کی حکومتیں بھی۔ آیت اللہ نے مزید کہا کہ خبیث اور ظالم دشمن اب تماشا کھانے کے بعد خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے بھی اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ مظلوم نمائی حقیقت کے برعکس اور جھوٹ ہے، اور یہ کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ فلسطینی محاصرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے اور اسرائیلی فوجی اور غیر فوجی مراکز تک پہنچ گئے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ آیا وہ مظلوم ہے؟ یہ حکومت غاصب ہے، مظلوم نہیں ظالم ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مظالم اور جرائم بہادر فلسطینی جوانوں کے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وہ دن چلا گیا جب وہ آتے تھے تاکہ ظلم کے ساتھ نشست و برخاست کر کے فلسطین میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا لیں۔ وہ دور اب نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج فلسطینی بیدار ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، منہدم عمارتیں، تباہ شدہ انفراسٹرکچر اور ہر طرف ملبے کے ڈھیر موجود ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی بمباری نے غزہ شہر میں الرومال کے علاقے کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے الرومال پر بمباری نے دیواروں، اپارٹمنٹس اور بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ فٹ پاتھ پر لگے درخت گر چکے ہیں، جبکہ سڑکیں بھی اکھڑی ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے 2021 کی جنگ میں بھی الرومال کو نشانہ بنایا تھا، جو حماس کی حکومتی وزارتوں کا مرکز ہے، تاہم اس طرح حملہ نہیں کیا تھا۔ فلسطینی تاجر علی الحیاق نے بتایا، اسرائیل نے ہر چیز کا مرکز تباہ کر دیا ہے، وہ ہمیں توڑ رہے ہیں۔ رہائشیوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے احتیاط کے طور پر پہلے وارننگ میزائل فائر کیے بغیر کچھ عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ کے صحت کے حکام نے بتایا کہ فضائی حملوں میں 800 سے زائد افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پانی کی سپلائی اور بجلی بھی منقطع کر دی ہے، جس سے علاقے کی پہلے سے ناگفتہ بانسانی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے عرب ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل کی شدید تباہی سے پہلے جن علاقوں میں حماس کی عسکری موجودگی ہے، وہاں سے شہری آبادی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر فلسطینی شہریوں نے انخلا نہیں کیا۔
اسرائیل اور مصر نے غزہ پٹی کی سرحدوں کو سختی سے کنٹرول کر رکھا ہے اور کسی کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا۔ اقوام متحدہ کی پناہ گاہیں تیزی سے بھر رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسرائیل اب ماضی کی طرح حماس کو پسپا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے تباہ کرنے کے لیے جنگ رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ ثانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی آزادی پسندوں کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والے حالیہ تشدد سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے زیر قبضہ سرزمین پر خود مختار فلسطینی ریاست کے بغیر خطے میں استحکام، سلامتی یا امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے دنیا کے سامنے 2 ریاستی حل پیش کیا ہے: 4 جون 1967 کی سرحدوں کے دائرے میں فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی القدس کو اس کا دارالحکومت بنائے جانے پر ہم آہنگی پائے گی اور خون ریزی بند ہوگی۔ اسی طرح عرب لیگ کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کر کے جنگ بندی کی جائے، ورنہ حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ دوستو، کچھ ممالک تو صرف بیان بازی پر اکتفا کر رہے ہیں، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو حقیقت میں خود سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایران کو ہی دیکھ لیجئے۔ ایران نے فوری طور پر فلسطین کے لیے امداد پہنچانے کا اعلان کر دیا۔ یہ امداد ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف کوئی بھی ملک یہ واضح نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو کسی بھی ایک فریق کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن ایران بہت زیادہ کھل کر فلسطین کے حق میں سامنے آ رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے انسان دوستانہ امدادی کھیپ ارسال کرنے اور اس لڑائی میں زخمیوں کا علاج معالجہ ایران کے ہسپتالوں میں کرائے جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنگ کس قدر انسانی جانوں کی قربانی مانگ رہا ہے اور کب تک انسانیت سوز واقعات ختم ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرے اور معصوم انسانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔